بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی ود یاسر. آج ہمارے ساتھ جو سیاسی شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اپنے سیاسی حریفوں کو شکست دیتے ہوئے فخر جڑاں کا ٹائٹل حاصل کیا، اور آج لوگ ان کو بابائے سیاست جڑاں کے نام سے جانتے ہیں. جی آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ملک نواب شیر وزیر، MNA حلقہ NA 102 کی. السلام علیکم سر. یاسر کیسے ہو؟ جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں، صحت طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کا چینل کا آپ نے جو شروع کیا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ آپ کامیاب ہوں. بہت شکریہ سر. اچھا سر، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں آپ کی سیاست میں انٹری کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، بڑا ہو کر وہ بنوں گا. اور آپ نے پھر فوج کو جوائن کیا. فوج کو جوائن کرنے کے بعد وہاں پہ سروس دی، اور پھر اچانک سے آپ نے وہاں سے جاب کو لیفٹ کر کے سیاست کے اندر انٹری کی. تو یہ سیاست کسی مقصد کے لیے آئے تھے یا کوئی شوق تھا آپ کا کہ آپ نے سیاست کرنی؟ میں مشکور ہوں یاسر، آپ نے ایک بہت پرانی یادوں کا سبجیکٹ جو ہے وہ چھیڑا ہے. میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بنتا نہیں ہے، بائی بورن ہوتا ہے. اس کی کچھ علامات میں اپنے ماضی میں جب دیکھتا ہوں تو میں بچپن میں تھا، چھوٹا سا تھا، والد صاحب کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا. تو کوشچن یہ ہوتے تھے کہ بابا جی یہ اس کا کمرہ کچا کیوں ہے، یہ گلی تنگ کیوں ہے، یہ ہیلی کاپٹر جہاز ادھر کیوں نہیں اترتا ہے، اور یہ دکان والے ہم سے پیسے کیوں مانگتے ہیں، ہمیں گندم سے کیوں نہیں چیزیں دیتے. تو اس قسم کے سوال جواب ہونا، کبھی والد صاحب نے چپ کرا دینا، کبھی انہوں نے جواب دے دینا. میں جب 7ویں میں تھا تو ایک ٹیچر بچے کو اس لیے مار رہا ہے کہ وہ فیس نہیں لے کر آیا. تو میں نے استاد محترم کو بینچ پہ کھڑے ہو کر، آج بھی مجھے یاد ہے، میں نے کہا سر اس کو نہ مارے، اس کے باپ کو مارے جس نے غربت کی وجہ سے اس کو فیس نہیں دی، اس کا کیا قصور ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ شروع سے تھا کہ یہ بڑے لوگ چھوٹوں سے زیادتی کیوں کرتے ہیں، یہ کرپشن، خاص طور پہ تھانہ کلچر، پھر چوری چکاری، لوگوں کو کسی غریب کی بکری کوئی چوری کر لے. تو ان انداز میں میرے اندر جذبہ تو تھا. ابھی میں کالج پڑھ رہا تھا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا کہ سن 65 کی جنگ لگ گئی. تو وہ بھی ایک مسلمانی ایک جذبہ دل میں اپڑا، اور مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا، میری فیملی میں نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا فوجی، نہ کوئی ایسا. تو میں نے کہا میں نے لال قلعہ جھنڈا لگانا ہے. میں نے اپنے کزن کو کہا، وہ مجھے بس پہ چھوڑ آیا اور میں وہاں سے لاہور چلا گیا. تو میں نیکسٹ ڈے بھرتی ہو کر ایئر فورس میں کوارڈ چلا گیا. تو وہاں ہمارے اس وقت 12 سال کی انگیجمنٹ ہوتی تھی. تو میں نے 12 سال کی انگیجمنٹ کی ان کی. تو وہاں جا کر پھر تربیت حاصل کی، ڈسپلن فورس کی ایک ٹریننگ تھی، ان کا اچھا لیونگ سٹینڈرڈ تھا، اچھی یونیفارم، اچھی گفتگو، اور انگلش ان کی لینگویج تھی. جو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر کچھ اور چیزوں کی خصوصیت ہوگی تو اس میں ایک ایئر فورس کے اس ٹریننگ اور اس ڈسپلن کا بھی رول بہت زیادہ ہے جو ہم نے وہاں سے گین کیا. بہت سارے اسٹیشنوں پہ گئے، بہت سے لوگوں سے ملے، بہت سے کلچر دیکھے. ایسٹ پاکستان گئے، مجیب الرحمان پر بھی اگرتلہ سازش کیس میں ڈیوٹی لگ گئی. تو کافی عوامل دیکھے. تو میں نے 65 وار کا بھی اور 71 کا تمغہ بھی جو ہمیں ملتے تھے وہ بھی ملے.
اب دل میں خواہش یہی تھی کہ میں اپنے حلقے میں جا کر لوگوں کی خدمت کروں اور یہ بتاؤں کہ یہ سیاست بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ جن کے مسائل ہیں ان کو سیاست کرنی چاہیے، جن کے دکھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف کیا ہے۔ سیاست ہے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ سیاست شروع کی ہے ایز اے پیپل پارٹی کے کارکن کے طور پر، تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے راستے میں آئی ہوں گی، کبھی آپ کا دل بھی کیا ہوگا کہ یار میں کس کام میں پھنس گیا ہوں، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، تو کوئی ایسے ایک دو واقعات جو آپ کو یاد ہوں کہ جنہوں نے آپ کو بہت ڈس ہارٹ کیا ہو سیاست کے اندر اور آپ نے یہ فیصلہ لیا ہو واپس جانے کا، تو کوئی اس طرح کے کوئی واقعات آپ کو یاد آتے ہیں؟ میں نے سیاست کو، میں بھی انسان ہوں، بہت سی خامیاں ہوں گی، لیکن میں نے اس کو عبادت سمجھ کے کی ہے، اس لیے میں تھکتا بھی نہیں ہوں، مجھے عشق ہے اس سے، میں نے اس کو بطور مشوق ڈیل کی ہے، تو اس لیے میں نے کبھی گھبرایا ہوں، نہ اکتایا ہوں، بورڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، فیصلے لینے پڑتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ایسا لچک نہیں آئی کہ یہ میں سیاست اب چھوڑ دوں تو گھر چلا جاؤں۔ ماس ہوا ہے، ایک دفعہ بدل ہوا کہ میری والدہ اور والد کا 1 مہینے کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وقت میں ضرور بدل ہوا کہ چھوڑیں ہر چیز کو، ماں باپ نہیں رہا جس کو یہ نخرے دکھانے تھے، کیا کرنا ہے، لیکن پھر انکریجمنٹ لی، حاصل کی کہ نہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے، میں ان کے لیے کوئی اچھے کام کر دوں، ان کے لیے یادیں چھوڑ کے جاؤں، ان کا نام جو انہوں نے مجھے دیا اس کو زندہ رکھ دوں۔ جب آپ نے پیپل پارٹی جوائن کی اس وقت بہت بحران کا وقت تھا پیپل پارٹی کے اوپر، اور آئی تھنک مارشل لاء کا جو دور تھا، آپ نے جیلیں وغیرہ بھی کاٹی ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیز آئی کہ آپ نے پیپل پارٹی کو ہی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیا کوئی ان کے ساتھ نظریات ملتے تھے یا ان کی ہوا ایسی تھی کہ آپ کو لگا کہ ہاں اگر اس پارٹی میں میں جاتا ہوں تو اس وقت تو ہوا تھی ہی نہیں نا، اس وقت تو ایک قربانی تھی، اس وقت سیاست تھی نظریات کی، رائٹ اور لیفٹ کی، اور بھٹو صاحب نے لیفٹ کی سیاست کی، انہوں نے غریبوں کو ابھارا، میری چونکہ کلاس غریب تھی تو میں نے اس کے لیے اس کی سیاست کو اپنایا اور اس کی سوچ کے لے کے آگے چلا۔ اس وقت ہوا کی بات تھی نہیں، اس وقت تو ماریں پڑ رہی تھیں اور لوگ بھاگ رہے تھے دھڑا دھڑ لاکھوں کے حساب سے، اور میں ایک چھوٹا سا آدمی شامل ہوا تھا، تو وہاں اس وقت ہوا کی بات نہیں تھی، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، لوگ تو کہتے تھے پیپل پارٹی ختم ہوگی، بھٹو پھانسی ہوگی، بے نظیر ایگزائل میں ہے اور پارٹی ختم ہوگی۔ آپ کی سیاسی ٹریننگ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی نرسری سے ہوئی ہے، تو آپ نے ایک بہت طویل عرصہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں سیاست کے اندر، تو ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کو اپنی اس نرسری کو چھوڑ کر ایک نئے باغ جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کے اندر آنا پڑا؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں کسی قیمت بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس پر بہت وقت لگا، بہت طرف سے دباؤ بھی آئے، بہت سے باتیں بھی ہوئی، دوست بھی آئے، مہربانوں نے بھی کنوینس بھی کیا۔ دباؤ کس قسم کے؟ کوئی بہت اس قسم کا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں، ہلکے کے لوگوں کی طرف سے؟ حلقوں کے لوگوں کی طرف سے، اور وہ میں سی سی کا ممبر تھا جو ٹکٹیں تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری یہ بنی کہ سیاست میں اگر آپ کے پاس حلقہ ہے تو آپ کسی کی خدمت کر لیں گے، اگر آپ کے پاس حلقہ نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اقتدار سے آپ باہر ہیں، تو آپ باتیں کر سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ تو میرے حلقے کی حالت یہ ہو گئی تھی 5 سال جو میرا 13 سے 18 کا پیریڈ تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، برے حالات تھے، تو پیپلز پارٹی سے
वोटर ने कोई नाराज़गी का इजहार किया हुआ था। बेनज़ीर शहीद होने के बाद, हमारे 2008 से 13 वाले इक़्तिदार के बाद, कई अलाइंस करने के बाद, कई ऐसी कोताहियों और कमियों के बाद लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया कि मैं 2013 में मैंने अगर 40,000 वोट लिया तो उसको अच्छे वोटों में से एक वोट गिना जाता था। तो दोस्तों का भी, हल्के के लोगों का भी यही फरमाइश थी कि हम पीटीआई में जाएं और उसका टिकट लें और इलेक्शन जीते। बहरहाल वो एक कड़वी गोली थी जो मैंने कही। इस हलके के अंदर कई सियासतदान आए और कई सियासतदान चले भी गए, लेकिन आप वो वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जो कि इस हलके के अंदर टिके रहे और 3 मरतबा इस हलके ने आपको एमपीए भी बनाया और 2 दफ़ा माशाल्लाह से आप एमएनए भी बने और मौजूदा भी एमएनए हैं। तो आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है या कौन सा आपका ऐसा कामयाबी का राज है जो कि लोग आपको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और इतना ज़्यादा वक़ार देते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इस मिट्टी से हूँ और मिट्टी का बेटा हूँ, यहाँ ही पला, मुझे इस मिट्टी से ही प्यार है। मैं दुनिया के किसी मुल्क में भी चला जाऊँ तो मैं 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। जड़ावाला मेरा घर है, यहाँ के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उनसे ज़्यादा इज़्ज़त वापस करूँ। ये उनका प्यार है और मेरा उनके साथ प्यार है। और लोग आते हैं चले जाते हैं, मैं बैठा हूँ, मैं हूँ उनका, उनमें से हूँ और उन्हीं के साथ ही मेरा जीना और मरना है। लोग आए, कई आए, इलेक्शन लड़ा, हार गए, चले गए, लेकिन मैंने अपना हल्का नहीं छोड़ा, मैंने अपने दड़े नहीं छोड़े, मैंने अपने दड़ों को प्रमोट किया, अपने दोस्तों की इज़्ज़त की और मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की और मैंने कभी लालच की सियासत नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वजूहत हैं कि गमी, खुशी, दुख, सुख, उनके साथ एक रिश्ता ऐसा बन गया है कि मैं कोई बतौर सियासतदान नहीं, उनका एक बुज़ुर्ग हूँ, किसी वक्त किसी का भाई था, आज किसी का बुज़ुर्ग हूँ, किसी वक्त किसी का बेटा था। तो उस रिश्तों को हमने परवान चढ़ाया और वही रिश्ता आज भी कायम है। पीटीआई का आपने इलेक्शन लड़ा तो उस वक़्त आप का जो हमारे हल्के पीपी 100 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त आपके साथ जो था एक ग्रुप बना एमपीए का, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब का। आप दोनों ने मिलकर कैंपेन भी की और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों जो हैं वो इलेक्शन विन की, आप एमएनए का, वो एमपीए का। लेकिन जब इलेक्शन विन करने के बाद जो है ना वो देखा गया कि आप दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो गए। तो ये इख्तलाफात किस वजह से पैदा हुए और इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं तो पहली चीज़ ये कि क्वेश्चन बड़ा ऐसा टिपिकल है जो मैंने कभी ज़िंदगी में डिस्कस नहीं किया किसी को, ना मैंने बुरा कहा है, ना किसी के मैं ख़िलाफ़ बोलता हूँ, मुझे अपने से गरज है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना आपको कह सकता हूँ कि वो मुझसे अच्छे इंसान है, मेरी कोई खामी होगी, मेरी कोई गलती होगी, लेकिन असल में वो बाहर से आए थे, उनको यहाँ हल्के का पता नहीं था। मैं चूँकि यहाँ पुराना था, मुझे एक एक आदमी का इल्म है, तो लोग जो है वो अपने कामों के लिए फिर जाकर गलत फीडिंग करते हैं। कुछ लोगों ने उनको गलत फीड किया, कुछ लोगों ने मुझे किया होगा, तो इस तरीके से हमारी दूरियाँ हुई। वैसे कोई ख़ास ऐसी वजूहत नहीं थी कि ना हमारे कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई इख्तलाफ, लेकिन उन्होंने अपने ही सोचा कि हम आए, अब हम इसको बुलडोज आउट कर दें, और हम ये समझते थे कि हम यहाँ के पुराने लोग हैं, यहाँ हमारा राइट है, तो हमने अपनी बात पे स्टैंड किया, उन्होंने अपना मसला चलाया, फैसला आवाम ने करना है। तासुर मिला है कि कुछ ज़हीरुद्दीन साहब के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आपने रुकवाए हैं या रुकवाने की कोशिश की है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसको नेगेट करता हूँ, नफ़ी करता हूँ, मैंने ऐसा गलत काम किया ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कोई आदमी भी जितना ज़्यादा काम करेगा उतना मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैंने अब किसी का प्रोजेक्ट क्यों रुकवाने थे? और अभी तो हमारा नई गवर्नमेंट बनी है,
مسلم لیگ نون کی، اس میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں بیٹھ کے. انہوں نے پورے ملک کے لیے روکے ہوں گے، ہمارے بھی روکے ہوں گے، تو اس میں ہمارا کسی پروجیکٹ کو روکنے کا یا کرنے کا سوال ہے. آپ سپوز کریں آپ کا گاؤں ہے، وہاں پر اگر چودھری صاحب کے وقت کے فنڈ لگے، کوئی گلی بنی، کوئی کام ہو گیا، تو میں اگر وہاں ہوں تو مجھے وہ کام دوبارہ تو نہیں کرنا پڑے گا. تو میں نے کس لیے روکے، میرے کس کام کے. جو بھی آدمی الیکشن لڑتا ہے وہ ایک سیاسی منشور اور ایک وعدے وعید کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ نے بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میں جڑاں کو ضلع بناؤں گا، میں جڑاں کے اندر یونیورسٹی لے کر آؤں گا، ایکسپریس وے کی بھی، صحت کی بھی، اور بھی کافی چیزوں کی آپ نے بات کی تھی. لیکن ابھی 4 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی وعدہ وفا نہیں ہوا. بڑا افسوس ہے. بالکل آپ نے میرا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. میں نے یہ مجھے یاد حاصل ہے کہ جڑاں میں اگر سوئی گیس ملی ہے شہر کی ایک گلی سے لے کر گاؤں کے دوسرے حلقے تک، اس میں میرا بہت کنٹریبیوشن ہے. اگر یہاں پاسپورٹ کا دفتر آیا ہے، جب ضلعوں میں نہیں تھے تو وہ میں لے کر آیا تھا. نادرا کے دفتر میں لے کر آیا تھا. میں 1988 سے بات کروں. ٹیلی فون ایکسچینجز میں یہاں لے کر آیا تھا. پوسٹ آفس میں نے یہاں بنایا تھا. روڈیں، سڑکیں، سب چیزیں میں نے بنائی تھی. تو میرے اندر یہ جذبہ تھا. اور مجھے جو میرے لیڈر تھے خان صاحب، کیونکہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں ایک رات کھانا بھی کھا لوں اس کا گلہ کروں یا اس کو برا بلا کہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پولیٹیکل شخصیات جو ہوتی ہیں، پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں، ان کا نام کسی نہ کسی حوالے سے لینا پڑتا ہے یا آ جاتا ہے. تو میرا ان سے ڈیمانڈ یہ تھی، نہ میں نے ان سے وزارت مانگی، نہ میں نے ان سے کوئی چیز مانگی. اب میرے نیچے دونوں بھائی ایم پی اے ہو گئے، ایک منسٹر ہو گیا اور ایک جو ہے وہ چیئرمین بن گیا استقاع کمیٹی کا. تو پنجاب میں تو وہ پاورفل تھے، اختیار تو زیادہ پنجاب کے پاس تھے. میں کوشش کرتا تھا، اس میں بہت سی طرف سے رکاوٹیں آتی رہیں. آخر ہماری ناراضگی کا سبب بھی یہی بنا کہ خان صاحب نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ، فیصلہ آباد میں کر کے گئے، پھر لاہور میں فائنلی انہوں نے کہا، اور 9 تاریخ کو ضلع بنانے کا اعلان کرنے کا وعدہ ہوا. لوگوں نے، آپ نے بھی دیکھا، جڑاں میں بڑا خوب گہما گہمی تھی. اور مجھے 6 تاریخ کو پتہ چلا کہ نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے جا کے لیڈرشپ کو ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ جڑاں کو ضلع نہ بنائیں، تو آپ یہی کہہ دیں کہ ہم بڑے شہروں کو انتظامی امور پر نئے ضلع بنائیں گے. وہ بھی نہیں کہا. ایکسپریس وے ہماری بنی پڑی ہے، اس کے اوپر تمام کام ہوا ہے، صرف ٹینڈر فلوٹ ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. گیس ہماری بند کر دی گئی. میں نے ہسپتال کے لیے 40 کروڑ روپیہ لایا تھا، ٹی ایچ کیو 60 سے 100 بیڈ کا کیا تھا، اس کا کام نہیں ہوا، اس کے پیسے ریلیز نہیں کیے. تو ایسے کئی مسئلے تھے جو کہ عوام کی فلاح کے لیے تھے، آنے والی نسلوں کے لیے تھے. آج ہمارے دوائی لینی ہوتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ نہر کراس نہیں کرتا تو مر جاتا ہے. یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جڑاں 17.5 لاکھ کی پاپولیشن ہے. یہ 1977 کا جو سینسس تھے اس سے یا جب بھی ہوئی تھی مردم شماری. تو ابھی ہماری تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی 11 لاکھ پہ ضلع بنے ہیں. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں موٹر وے ساتھ پڑتی ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں ضلع کا درجہ دیا جاتا تاکہ یہاں بھی کارڈیالوجی سینٹر بنتے. اب ننکانہ یونیورسٹی بن رہی ہے، میرا جڑاں بھی ضلع بن جائے تو یہاں بھی یونیورسٹی بن سکتی تھی. کیونکہ اوپر سے دیکھتے ہیں ضلعوں کو حیثیت زیادہ ہوتی ہے. میرے حصے میں تحصیل کا کوٹا آتا ہے، اے پی سی بھی نہیں ہمیں ملتی، ہماری ایمرجنسی بھی نہیں ہے. رات کو ہمیں یہاں سے
بس نہیں ملتی فیصلہ آباد کے لیے. اس لیے میں نے کوئی غلط نہیں کہا تھا. نیا پل بنایا تھا 2008 میں, اس وقت بھی پیسے رکھے تھے, گورنمنٹ بدلی سید والا کے پل کے ساتھ. ہم یہ چاہتے تھے کہ بہاول نگر سے لے کر اسلام آباد تک ایک سینٹرل روٹ نکالا جائے جو اکاڑا سے صدگرہ, سید والا, جڑا والا, کھوڑیاں والا سے جا کر انٹرچینج ہو سائیاں والا وہاں سے ملے, اور وہ موٹر وے پنڈی بٹیاں اور فیصل آباد کو ملے. تو یہ 3 موٹر ویوں کو کراس کرتی. آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت فیزیبل تھا, فورسز کے جانا آنے کا, اور عوام کے لیے بھی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا گیٹ کھلنا تھا. اور یہ پی پی موڈ میں تھا جس میں گورنمنٹ کا خرچہ بھی نہیں تھا, پبلک پارٹنرشپ ہونی تھی, وہ بھی نہیں کیا. تو ان حالات سے پھر ہمیں دکھ تو ضرور ہوا, اور ہم نے اس کا دکھ کا اظہار کر کے ناراض ہو کر بیٹھ گئے. تو جو میں نے آپ سے باتیں کی تھی وہ 5 سال کے بعد میں جاتا تو پھر میرے پاس کیا جواب تھا. آج میں گلا کر رہا ہوں نا کہ میرے یہ نہیں پورے ہوئے تو میں نے ساتھ چھوڑا خان کا. ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1.5 سال ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ نے وعدے کیے ہیں یہ سارے اگر نہیں تو 80% 90% مکمل؟ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آخری قطرے تک کام کرتا رہوں گا. اب میں یہ کہہ دوں کہ یہ 1.5 سال میں پورا کر لوں گا, جو ہو سکا وہ سب سے زیادہ کروں گا, نہ ہو سکا تو جاری رہے گی. ہم اپنا وعدہ, یا یہ میرا مشن ہے, صرف سیاسی ووٹ کے لیے وعدہ نہیں ہے. کبھی ووٹ کے لیے میں نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ مجھے ووٹ دو میں ضلع بناؤں گا یا ایکسپریس پہ. ووٹ میں اپنے تعلق سے لیتا ہوں, محبت اور پیار سے لیتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جب یہ نہر پہ 2 پل بنا کر شہر کو اس طرف نکالا تھا تو اس وقت کے کمشنر نے مجھے پوچھا کہ آپ کی کتنی زمین ہے ادھر. میں نے کہا میرا ایک مرلہ نہیں ہے, تحصیلدار کو پوچھو, اے سی کو پوچھو. لیکن کمشنر صاحب یہ عوام نے مجھے چنا ہے, یہ ساری زمین میری ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو اس طرح میٹھا پانی ملے گا. میرے بچے بھی چاہیں گے اور میں بھی چاہوں گا دیکھوں کہ وہ بوٹیں کر رہے ہوں اس نہر میں, وہ بھی گلبرگ کا اور گٹ والی جیسے نقشہ پیش کریں. تو میرا خواب ہے, میری ایک سوچ ہے اپنے حلقے کے لیے بیوٹیفکیشن کے لیے. اللہ نے ہمیں موٹر وے بھی دے دی, اور اس طرح انٹرچینج جڑا والا ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں, میں کیس وہ بھی پروسیس میں ہے, لڈیاں والا انٹرچینج بن جائے لوگوں کو تاکہ سہولتیں مل جائیں. اب سڑکیں جتنی ہم نے تعمیر کری ہیں اس سے آگے ترقی ہو جائے. جڑا والا کی کتنی ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں اور وہ ہم نے جتنی بھی مکمل ہو سکی ہیں وہ کی ہیں. تو یہ مشن ختم نہیں ہوتا ہے. اب میں یہ کہہ دوں کہ یہ 1.5 سال میں جو میرے خواہش ہے وہ میں پوری کر جاؤں گا. میں تو ابھی اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. اچھا ملک صاحب, ایک جو میں کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عوام کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب ضلع کی بات چلی تھی جڑا والا کو اور عمران خان صاحب فیصل آباد میں آ رہے تھے, اس سے پہلے بہت ایک کمپین چلی, اشتہارات بھی لوگوں نے چھپوائے. تو یہ امید تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر دیں گے, لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی لابی جو ہے وہ اندر کام کر گئی ہے جس کی وجہ سے ضلع نہیں بنا. ایسی ہے کہ جو ہمارے فیصل آباد کے طاقتور لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہونے کے لیے ہر دفعہ باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی گرفت سے نکلیں, ہم اپنے ایک انڈیپینڈنٹ رہ لیں. اب دیکھیں ننکانے کی باؤنڈری بنی ہے نا, تو ننکانے کے اندر کی لیڈرشپ بھی لڑے گی. ٹوبا کی ہے تو وہ وہاں کریں گے, اکاڑا کی ہے تو وہ وہاں کریں گے. اب فیصل آباد میں جو پاورفل انڈسٹریسٹ بزنس مین وہ آ کر پیسے کے بل بوتے پر ہمارے ادھر حلقوں میں دخل دیتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی گرفت سے نکلیں. میں نے یہ بھی خان صاحب کو یہ کہا کہ جب ہم اس کا ڈیمارکیشن کریں گے ضلع کی, تو جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے ہوں گے, جیسے کامرس والے ہیں یا دوسرے لوگوں کی ایسی کوئی خواہش ہو, ویسے کسی کو پرابلم نہیں ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہے, وہ میں نے آپ کو اشارتاً سے بتایا بھی ہے کہ وہ ہمیں ریت ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہو کر
अपनी जंग खुद आपस में, हम एक छोटे छोटे ज़िम्मेदार, छोटे छोटे तबके की कौमें जितने लोग बैठे, फिर वो आपस में मुकाबला करें, उनके ऊपर मुसल्लत पैराशूट के ज़रिए आकर फिर इन लोगों को फैसलाबाद के चक्कर न लगाने पड़े। अच्छा मलिक साहब, ये जो आपने पहले भी बात की है लुडियावाला इंटरचेंज के हवाले से, मैं आपसे इसके हवाले से 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ एक साथ ही। पहला तो तासुर ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा कि इंटरचेंज बनना कहाँ पे है। ये लुडियावाला में बनना है, कुछ लोग कहते हैं माना टिब्बा में बनना है। एक तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे, अगर बनेगा तो कहाँ पे बनेगा। और दूसरी चीज़, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है, क्यों नहीं बन रहा ये इंटरचेंज? नहीं, कोई रुकावट नहीं है, हर आदमी खुश है जड़ामाला का। इसमें प्रोसेस है, अब प्रोसेस में डाला हुआ है, और वो जब इसमें अप्रूव हो जाएगा, एडीपी में आ जाएगा, तो वो उनकी वो टीमें पहले आकर लोकेशन देखती हैं, वो उन्होंने देखी है, और वो किसी मुनासिब जगह पे वो बनेंगी। इसी लुडियावाला प्लेस पे बन जाएगी, बुच्चे की, या वो जो आपका माना टिब्बा है वहाँ के सेंटर में कहीं इस जगह पे ये बनेंगी, और वो लोगों को जहाँ ज़्यादा सहूलत हो वहाँ पे बनेंगी। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि इसमें कोई किसी की डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक मेरा ख्वाब है और ख्वाहिश है, और मैं लगा हूँ। थोड़ा सा मुल्की सियासत को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, ये किस तरफ जाएगी सारी गेम? और पिछले दिनों कुछ धरना भी हुआ है और वो कॉल, तो क्या ये कोई डील हो गई है इमरान खान और हुकूमत के दरमियान, जो इमरान खान वापस चले गए हैं? क्या ये सारा मामला क्या बना है? मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने ज़ाती तौर पे तो ये एहसास है कि जो हम कर रहे हैं, हर आदमी, हम इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे। सियासत बर्दाश्त का नाम है और एतमाद का नाम। खान साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, वो लीडर बना। अदम एतमाद एक आइनी हक है, वो अपोजिशन ने इस्तेमाल किया, तो खान साहब को असम्बली में बैठना चाहिए। वो तो इक़्तिदार में भी नहीं बैठे, वहाँ अपोजिशन करते। पिछला साल 1.5 साल देखें, पीपल पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी को उठाया, परवेज़ अशरफ ने पूरा किया, नवाज शरीफ साहब को उठाया, फ़रहान अब्बासी साहब ने पूरा किया। तो अब अदम एतमाद हो गया था, तो वहाँ पे उनको बैठना चाहिए। हमें सियासत को सियासत समझ के करनी चाहिए, हमें ज़ाती तअस्सुब और ज़ाती नफ़रतों को सियासत में नहीं बदलना चाहिए। और सबसे जो ज़्यादा बुराई इस वक्त हो रही है, वो ना कोई नज़रियात की है, वो ऐसी तरबियत और ट्रेनिंग खान साहब दे रहे हैं, वो है गाली गलौज की, बुरा भला कहने की, दूसरों को चोर और ख़ुद को शरीफ कहने की। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। ये अल्लाह ही जानता है कौन बुरा है कौन भला है। अगर किसी ने करप्शन की है तो खान साहब 4 साल रहे हैं, उनको बरामदगी करवाता, उनको जेलों में ठोकता, लोगों को पता चलता कि ये चोर है। वो तो सादिक और अमीन बन के निकले, उनको तो सर्टिफिकेट मिले। अब कहना किसी को चोर मैं कह देता हूँ, आपको चोर आप कह दें मुझे चोर, तो ये तो कोई सियासत नहीं है ना। उसमें हम ये समझते हैं कि मुल्क में जो पोलराइजेशन हो रही है ये गलत हो रही है। हमें मिल के इत्तेफाक करना चाहिए और बैठना चाहिए। हम पहले गरीब मुल्क हैं, पसमानदा हैं, मकरूज़ हैं, हम IMF की किस्तों की तरफ देख रहे हैं। अब एक पॉलिसी बनाई खान साहब ने पेट्रोल की कमी करके, लेकिन दूसरी तरफ खजाने के ऊपर वो बोझ डाल दिया कि जिसका नुकसान अब पता नहीं कब कैसे पूरा होगा। तो ऐसी पॉलिसियाँ जो मुल्क के ख़िलाफ़ हों, मैं तो ज़ाती तौर पे ये देखता भी हूँ, कहता भी हूँ और समझता हूँ कि हमें रियासत की सियासत करनी चाहिए, सियासत के लिए सियासत नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन के लिए सियासत जो नहीं, स्टेट के लिए सियासत होनी चाहिए। ये जो खान साहब अब रजीम चेंज का लेकर आए हैं एक सारा नैरेटिव, जो कि अमेरिका से उनकी कड़ियाँ मिला रहे हैं, ये किस हद तक इसमें सच्चाई है? कतई कोई सच्चाई नहीं है। खान साहब को फिर
غلط ٹریک پہ ڈالا گیا ہے. جو میری سوچ ہے ان کو یہ کہا گیا کہ اس ملک کے قوم کی 2 کمزوریاں ہیں. ایک امریکہ کے خلاف ہے, بیشک IMF کے بغیر زندہ نہیں رہتی یہ قوم. وہ اس میں ہمارا بھی رول ہے کہ ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے بعد ایک ہی نعرہ تھا, امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. وہ چلتا رہا. ایک تو یہ, دوسرا اسلامی مسلمان, ان کے جذبے جو ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے پاکستان کے مسلمانوں کے جذبے مختلف ہیں. تو غلامی اور مظلومیت اور ریاست مدینہ کے خواب ان کو دکھاؤ, اور وہ حقیقت ہے نہیں ہے. میرا خیال میں بہت سی کلی کھل گئی ہے اور باقی رہتی بھی کھل جائے گی. آپ نے ملک صاحب دیکھا ہوگا نیوز پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی, کہ کچھ جو ہے وہ US ایمبیسی کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ, عدم اعتماد سے پہلے, جس کی جو ایک فوٹیج ہے وہ بھی لیک ہوئی تھی. تو اگر یہ باہر سے نہیں آیا تو پھر ان لوگوں کا ان سے ملنے کا کیا تعلق؟ یہ دیکھیں, یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے, انہونی نہیں ہے. امبیسڈروں کا کام ہے, وہ اپنے ملک کے لیے جا کر ملتے ہیں, عوام سے بھی ملتے ہیں, وہ ایک لے مین سے بھی ملتے ہیں. وہ کل آپ سے بھی آ کر مل سکتے ہیں, آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ بھی ویو ایکسچینج کر سکتے ہیں. وہ اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے وزیروں کو ملیں, وزیر اعظم کو ملیں, جس کو بھی ملیں. یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر بھی کہ وہ مل ہی نہیں سکتے. وہ مل سکتے ہیں. ہمیں وہ ہر سال کھانا کھلاتے ہیں, اپنی اپنی ایمبیسیوں میں انوائٹ کرتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. دنیا کی سیاست ہے, کچھ صرف ہم پاکستان کے میں کی بات تو نہیں ہے. امبیسڈر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے, یا وہ یہاں کے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملے, ان کے مسائل کو دیکھے, یا اپنی ملک کے لیے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہو سکتے ہیں, اس کو رائٹ ہے. اس میں کوئی کانسپریسی والی کون سی بات ہے؟ اب آپ 24 جو ہیں وہ, میرے نالج کے اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا, جو MNAs ہیں 20 MNAs جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہوئے ہیں, ناراض ہوئے ہیں PTI سے. تو اب یہ جو ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی لمبی پلاننگ ہے؟ کہ جو کوئی لمبی پلاننگ نہیں تھی, حادثے ہوتے ہیں. میں بھی ناراض ہوا, آپ بھی ناراض ہوئے, ہم اکٹھے ہوئے, ملے, بیٹھے. لیڈر بڑا ہوتا ہے, اس کا بزرگ کا باپ کا درجہ بھی ہوتا ہے. ان کو چاہیے تھا ہمیں مناتے, انہوں نے منانے کی بجائے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی, ہمارے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے. نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. ہم میں سے سب نے, اکثریت نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہا, اور ہم اپنے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی کے روادار نہیں. اگر یہ ثابت ہماری زندگی میں ہو جائے, مرنے کے بعد بھی ہو جائے, کہ ہمیں کوئی پیسے یا کسی جگہ پہ کوئی چیز چلی ہو, تو ہماری قبر کو بھی اٹھا کر ہمیں مار دینا, قطعاً غلط بات ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے جو کیا ہم وہاں سے بگڑتے گئے, اور ہم نے اپنا علیحدگی اختیار کر لی. اور ہم نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی آج تک, نہ ہم کسی کے ساتھ گئے ہیں, یہی وجہ ہے. اور نہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے. اب دیکھیں نا, پنجاب میں 25 آدمیوں نے ووٹ ڈالے ہیں تو وہ D سیٹ ہو گئے. ہم آج بھی MNA, نہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے. عدم اعتماد پہ خان صاحب پہ, نہ ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں ووٹ ڈالا ہے. تو ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے اس میں. اگر سر آپ کا رول نہیں ہے, آپ احتجاج پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر لیتے. اگر آپ کو ناراضگی تھی, آپ اپنے حلقے میں آ جاتے, یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج ریکارڈ کر لیتے. آپ کی جو شخصیت ہے وہ سندھ ہاؤس میں جا کے متنازع ہو گئی ہے کہ آپ سندھ ہاؤس کیوں گئے, کیا ایسی وجہ بنی کہ جس کے سندھ ہاؤس ایک تو ہمارا گھر ہے, میں بیسیکلی آپ کو بتا چکا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دوسرا, ہمارے انہوں نے اٹیک شروع کر دیے تھے, پارلیمنٹ لاجز میں حملہ کر دیا اسلام آباد پولیس نے, کیونکہ پنجاب پولیس بھی ان کے پاس تھی, وہ پرائم منسٹر تھا. یہاں تو لوگ SHO بھی ڈرتے ہیں, تو ہمارا مقابلہ پرائم منسٹر کے ساتھ بن گیا. تو انہوں نے جب فورسز بھیجی لاجز میں,
تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں ہمارے ساتھ بھی کوئی واقعہ نہ ہو، تو انہوں نے ہمیں میزبانی کا شرف دیا، ان کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق تھے، تو ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اچھا، اور وہ کوئی ہم کو زیادہ دیر تو نہیں رہے، کچھ ٹائم وہاں گزارا، کچھ ٹائم ہم نے لاجل میں گزارا، کچھ ادھر گزارا۔ اور احتجاج جو ہے وہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی میری تقریر پرانے ریکارڈ دکھائے، تو ہم نے طریقے سے، میں کوئی وہ سیاستدان نہیں ہوں کہ کسی کو میں گالی گلوچ دوں، نہ اللہ کرے، نہ میری اولاد میں سے کوئی کرے، ہم اپنے سے دوسروں کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم نے احتجاج اپنی طرف سے کیا، پارلیمانی پارٹی میٹنگوں میں بھی کیا، انڈیویجول میں بھی کیا، اپنا ریکارڈ کا۔ عمران خان صاحب، جب آپ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اپنی 12 تقریروں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مس کر رہے ہوں گے شاید، اور لوگوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے بھی ان کو نہیں بھولنا جب یہ حلقے میں جائیں گے، تو کیا واقعی آپ نے لوگوں کو یہاں پہ رسپانس دیا ہے ویسا کوئی؟ خان صاحب بادشاہ ہیں، بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا مرنا جینا، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں۔ خان صاحب تو کبھی کسی کو یہاں جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے تعلق ہیں، ہماری ایک دوسرے سے محبتیں ہیں، تو ہم نے اسی حلقے میں رہنا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تمہارے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں ہوں گی، وہ بھی ہو رہی ہیں، تو کہتا ہے تمہارے بچوں کو اسکول نہیں پڑھنے دیں گے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ سر ہم سب برادری ہیں، آپ اور ہم دیکھیں، آپ میاں والی سے اٹھ کے آئے، آپ 1905 میں کہیں آئے تھے، اب صدیاں ہو گئی ہیں، آپ کے ہمارے ایک اپنے رشتے ہیں، تو ان رشتوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمارے باپ دادے کے اپنے، بزرگوں کے اپنی، ہمارے اب روایتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی شادیوں، غمیوں، خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ تو بادشاہ آدمی جو کہتا جائے، اس سے کیا مقابلہ ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ فیوچر کے اندر جہانگیر ترین اور علیم خان ایک علیحدہ پی ٹی آئی گروپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، یا کہ یہ نون لیگ کے اندر یا کسی اور پارٹی کے اندر ہی مرج ہو جائیں گے؟ میرا دونوں کے ساتھ بہت تعلق ہے، لیکن ان کی ایک اپنی اپنی سوچ اور سیاست ہے، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے کوئی پی ٹی آئی حقیقی نام کی، کوئی ڈیموکریٹک نام کی کوئی چیز بناتے ہیں، کرتے ہیں، رہتے ہیں، یا کسی پارٹی میں جوائن کرتے ہیں، تو میرا ابھی تک ان سے ایسی پر بات نہیں ہوئی، میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا کہ انہوں نے اپنا فیوچر کا لائے عمل کیا سوچا۔ تب ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، تو پچھلی گورنمنٹ میں جو آپ کو گلا تھا، ایک تو تھا کہ فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے، دوسرا گلا یہ تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے، عام آدمی کی پہنچ سے چیزیں دور ہو گئی ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے بھی کوئی سبسڈی یا کوئی ایسا ریلیف عوام کو نہیں دیا، تو پھر مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں، کووڈ کے بعد دنیا میں ہے، وہ میں ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ تیل ہم باہر سے لیتے ہیں، تیل بہت مہنگا ہوا ہے، سعودی عرب میں بھی مہنگا ہے، میں تو دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ 500 کی جگہ پہ 800 روپے لیٹر ہے۔ یہ جو پالیسی بنائی خان صاحب نے، تیل کے 10 روپے اور بجلی کا نرخ کو جون تک ڈاؤن کرنے سے، ہم پہلے ہی غریب تھے، ہمارا خزانہ پہلے ہی بڑا اپسٹ تھا، اس پہ بہت بوجھ پڑا ہے۔ یہ نئی حکومت جو ہے یہ مشکل فیصلہ کرنے سے کتراتی تھی، اور ان کا یہی تھا کہ ہم الیکشنوں میں چلے جائیں، کیا کریں، یہ سارا جو پچھلا بوجھ ہے پچھلی گورنمنٹ کا کیا کرتا وہ اپنے سر پہ لے لیں۔ تو آخر انہوں نے فیصلہ اس لیے کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آخر کسی نے تو ملک کو چلانا ہے، یہ بھی مایوس ہو کے چھوڑ جائیں، وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں، ملک کون چلائے گا؟ تو یہ مایوسی سے نکل کر اللہ کو یاد کر کے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، انہوں نے یہ ریٹ جو تیل کا دیا، یہ بھی ابھی 30 روپے جو بڑھائے ہیں، اس پہ بھی ابھی خزانے پہ کافی بوجھ ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مزید اس کے ریٹس میں؟ یہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے اللہ کرے کہ جو ہماری کوششیں ہیں باہر سے اور اپنے اندر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے، تو وہ یہ حکومت جو کر رہی ہے IMF کے آنے سے ہمارا ڈالر نیچے آ جائے گا،
डॉलर नीचे आने से महंगाई भी कमी आ सकती है। कुछ चीज़ें सस्ती की हैं, जैसे आटा ले लें, अब आटा 10 किलो का 400 का है, तो इट्स मीन 1600 रुपये का। बाहर गंदम की कीमत 2600 रुपये है। तो इस तरह कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई होंगी। तो अभी कोई गवर्नमेंट चली तो नहीं है ना, अभी क्या हुआ है, 1 महीना हुआ है, अभी तो लड़ाई झगड़ा है, अभी तो पंजाब की गवर्नमेंट नहीं बनी, जिसने असल महंगाई को कंट्रोल तो सूबों ने करना है ना, मरकज़ ने थोड़ा करना है। वज़ीर बनेंगे, कमेटियाँ बनेंगी, फिर उनके ऊपर चेक आएगा तो महंगाई को रोका जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कोई वापसी का रास्ता है? नहीं, वापसी किसी चीज़ के लिए होती है को जिस चीज़ को देख लिया हो वहाँ वापस क्या जाना है। देखना ना, किसी चीज़ पे उनका हमारा एक तल्लक रहा, वो नहीं निभा, उनको हम पसंद नहीं थे, हमें वो पसंद नहीं रहे, तो उसमें वापसी का तो कोई नहीं है। आगे मैंने पहले भी फैसला जब किया था, आप तो गवाह हैं, और आप लोगों के मशवरे से किया था। अभी जो फैसला करेंगे वो सबके मशवरे के साथ करेंगे, अपने हल्के से पूछ के करेंगे, क्योंकि हमने इस उम्र में अब क्या लेना है, जो लोगों की ख्वाहिश होगी लोग वो सोच के आएंगे, वही करेंगे। मलिक साहब, पूछना ये चाहूँगा कि 1.5 साल बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या किस पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका? ये पहली चीज़ तो है कि अभी तो हम पीटीआई के ही मेंबर हैं, और पीटीआई कैसी हम अपोजिशन में बैठ के असम्बली में अपना रोल अदा करें। हम तो अभी रिक्वेस्ट करते हैं खान साहब को कि वो वापस असम्बली में आए और अपना रोल अदा करें, 1.5 साल अपना रोल अदा करें। ये इस्लाहात जितनी इंतखाबी हैं वो मिल के करें, और हल्का बनिया सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर नॉर्मलाइज हालात करें। इलेक्शन उस वक्त होते हैं जब मुल्क में सुकून हो। पोलराइजेशन जब होती है तो फिर आप अगर इलेक्शन कराएंगे तो फिर बांग्लादेश बनता है, फिर खूनी इलेक्शन होते हैं। आपको भाई के साथ लड़ाने की बात करेंगे, नारे लगाएंगे, तो इलेक्शन में ये हर एक आके वो तकरीर करे, वो अपना मंशूर दे, दूसरा अपना मंशूर दे, अवाम ने फैसला करना है। अगर आप उनको गालियों पे चोर चोर, डाकू डाकू जैसे नारे सिखा देंगे, खुदा के लिए मेरे बड़े हैं, मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि ये अच्छी बात नहीं है। साहब, मैं आपसे एक गैर सियासी सवाल जो है वो मेरा आखिरी सवाल ही है, और उसके बाद मैं कहूँगा कि आप अपने हल्के की आवाम के लिए कोई एक पैगाम भी दें। तो गैर सियासी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर दोबारा से मलिक नवाब शेर वसीर को एक जन्म दिया जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो बदलना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर ही? कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसी चीज़ जिस पे उनको बहुत पशेमानी हो, नदामत हो, या वैसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे जैसी कि वो अब गुजार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी औलाद की भी तरबियत ठीक की है। मैं जिन दोस्तों के साथ चला हूँ वो बुरे वक्त के थे या भले के, आज तक भी उनको लेकर चल रहा हूँ, और मेरा अपना बच्चों और बीवी और अजीज़ बिरादरी के साथ हर एक के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। दुनिया में एक दफ़ा आए हैं, कोई गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, वो अल्लाह हमें माफ़ करे, और हम अल्लाह के दीन के लिए और ज़्यादा काम करने की तरफ जाऊँ, और उसके लिए और अच्छे काम करूँ, हकूक़ुल अबाद को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँ। हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर सकता है, हकूक़ुल अबाद बंदे ने खुद कराने हैं। तो ये सियासत जो है ये हकूक़ुल अबाद है, वो आपका हक आपके दलील तक पहुँचे, आपको दी हुई इज्जत हम वापस कर सकें, और आपके दुख को हम कम कर सकें, और आपकी गमियों को हम खुशियों में बदल सकें, और आपको रहने के लिए हम आगे सुकून और कोई लाइन ऑफ एक्शन दे सकें। तो मैं ये समझता हूँ मेरा तो ज़िंदगी का यही मकसद दोबारा भी होगा, सबारा भी होगा, चुबारा भी होगा। अच्छा मलिक साहब, मैं आप चाहूँगा कि आप कैमरे की तरफ जो है वो रुक कर के कोई पैगाम देना चाहे अपने लोगों को, अपने हल्के की आवाम को, तो वो दे दें। मेरे अपने हल्के के लिए, मैं आपका बुज़ुर्ग हूँ और मैं 40 साल से आपके साथ हूँ। आप मेरे माजी को बड़ा बखूबी जानते हैं,
मुझे सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ वो आप में से हूँ, आपका था और आप में ही हूँ। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैंने जो कुछ किया है वो आपके फ़ायदे के लिए किया है, इस हल्के की तरक्की और खुशहाली के लिए किया है, और इसमें मैं आपको यही बाजी की तरह भी कहूँगा कि आपने जिस तरह पहले साथ दिया है, आप बढ़ चढ़ कर साथ दें। मैं इंशाल्लाह आपकी जंग पहले भी लड़ रहा हूँ, फिर भी लड़ूंगा इस हल्के की खुशहाली और तरक्की के लिए और आपकी बेहतरी के लिए। मैं शर्मिंदा हूँ कि हम माजी में मैंने बड़ी नौकरियाँ दी, इस दफ़ा हम नौकरी भी नहीं आपको दे सके, आपके बहुत शुमार मसाइल नहीं हल हो सके, और यही वजूहत थी कि जो हम काम नहीं कर सके उससे हम अलहदा होकर एक नई ज़िंदगी की तरफ आपके तामन से, आपके मुशावरत से नए सफ़र का आगाज़ करूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। मेरे लिए दुआ कीजिए और खुश रहिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए, और ये गाली गलोच किसी को बुरा भला कहने की सियासत से नफ़रत कीजिए। अपने आप को अच्छा साबित कीजिए, दूसरे को अपने से अच्छा समझिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से। तो नाज़रीन, ये थे मलिक नवाब शेर वसीर जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो आखिर के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि मलिक साहब की सियासत से हो सकता है कि आपको इख्तलाफ हो, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है, उनका कद इतना है कि उससे कोई भी बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।